بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج عدالتی اصلاحات کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے بڑے حیران کن ریمارک سامنے آئے۔ وہ کہتے ہیں سیاسی فریقین انصاف نہیں، فائدے چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی کسی قسم کا کسی کو بھی ابہام نہیں ہے۔ عدالت عظمیٰ نے عدالتی اصلاحات سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل پر ہونے والی پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ طلب کیا ہے، جبکہ اٹارنی جنرل کی جانب سے حکم امتناع واپس لینے کی استدعا مسترد کی گئی ہے۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے کی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہر ادارہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ انہوں نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ 7 سینئر ججز اور فل کورٹ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ عدالتی اصلاحات کے معاملے پر سپریم کورٹ نے تمام فریقین سے تحریری جواب مانگا ہے اور سماعت 8 مئی تک ملتوی کی ہے۔ سماعت کے آغاز پر درخواست گزار طارق رحیم نے دلائل دیے کہ عدالتی اصلاحات بل قانون کا حصہ بن چکا ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ حکم نامہ عبوری نوعیت کا تھا۔ جمہوریت آئین کے اہم خد و خال میں سے ہے۔ آزاد عدلیہ اور وفاق بھی آئین کے اہم خد و خال میں سے ہیں۔ دیکھنا ہے کہ عدلیہ کا جزء تبدیل ہو سکتا ہے۔ عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے یہ مقدمہ منفرد نوعیت کا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مقدمے پر فریقین سے سنجیدہ بحث کی توقع ہے۔ لارجر بینچ کو بہترین معاونت فراہم کرنی ہوگی۔ سپریم کورٹ نے عدالتی اصلاحات کے معاملے پر تمام فریقین سے تحریری جواب مانگا، جبکہ سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ بھی طلب کیا ہے۔ اس سلسلے میں عدالت نے قائمہ کمیٹی میں ہونے والی بحث کا ریکارڈ بھی طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الزام ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئین کے بنیادی جز کی قانون سازی کے ذریعے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں اور وکلاء تنظیموں سے 8 مئی تک جواب طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پاکستان بار نے ہمیشہ آئین اور عدلیہ کے لیے لڑائی لڑی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پاکستان میں سیاست نے تمام عدالتی کارروائی کو آلودہ کر دیا ہے کہ سیاسی فریقین انصاف نہیں، فائدے چاہتے ہیں۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ سیاسی لوگ انصاف نہیں، من پسند فیصلے چاہتے ہیں، اور سیاسی جماعتیں من پسند فیصلوں کے لیے پک اینڈ چوز چاہتی ہیں۔ سینئر ججز سے متعلق بار کونسل کے دلائل پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہاں پر جتنے بھی ججز ہیں ان کی اپنی سوچ ہے، اور کسی طور پر بھی ان کی سوچ پر اس بنیاد پر قدر نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ درخواست گزار کے خلاف فیصلے دیں گے۔ پاکستان بار کونسل کی جانب سے حسن رضا پاشا نے دلائل میں کہا، آپ شاید غصہ کر گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آئینی معاملات میں روایت یہی رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو بٹھایا جاتا ہے کیونکہ ان کی سوچ جونیئر ججز سے بہتر ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے جواباً ریمارکس دیے کہ بینچوں کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے۔ حسن رضا پاشا نے مطالبہ کیا کہ 4 صوبوں کی بار کونسلز کو بھی فریق بنایا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ پہلا قانون منظور ہوا ہے کہ جس پر سپریم کورٹ پر تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ مقننہ نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ آئین میں سپریم کورٹ سے متعلق قانون سازی کے حوالے سے حدود و قیود موجود ہیں، ہم نے انہیں بھی دیکھنا ہے۔ حسن رضا پاشا نے کہا کہ مناسب ہوگا کہ اگر اس مقدمے میں فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ پاکستان بار کونسل بینچ میں 7 سینئر ترین ججز شامل ہوں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا۔ بینچ کے ایک رکن کے خلاف 6 ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں۔ بار کونسل نے جسٹس مظہر نقوی کو بینچ سے الگ کرنے کی استدعا کی ہے۔ دریں اثنا عدالت نے اٹارنی جنرل کے حکم امتناع واپس لینے کی استدعا مسترد کی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پہلے سمجھا تو دے کہ قانون کیا ہے اور کیوں بنا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت بینچ بڑھانے پر غور کرے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ بینچ کی تعداد کم بھی کی جا سکتی ہے۔ فل کورٹ کی استدعا مسترد کرتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو آئندہ سماعت پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے۔
حقیقی اپڈیٹس کے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔